الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 17 سے درس کا آغاز کر رہے ہیں، اور گزشتہ درس میں ہم نے منافقین کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے کہ جسے اللہ سبحانہ و تعالی ہدایت کے سارے انتظام دستیاب فرماتا ہے، اور وہ پھر اس ہدایت سے اور اس نعمت سے جو اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر اس گروہ سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہوتا، بد نصیب نہیں ہوتا کہ جس کے دروازے پر اللہ کی نعمت اور اللہ کی ہدایت آئے اور وہ پھر اس کو قبول نہ کرے۔ تو یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ اب آیت نمبر 17 میں ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے، اور وہ مثال یہ ہے کہ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان لوگوں کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک شخص نے آگ کو جلایا۔ استوقد نارا، آگ کو روشن کیا، جلایا، اور پھر فلما اضاءت ما حولہ، پس جب اس کا ماحول روشن ہو گیا یا اس کے ماحول کو آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کے نور کو لے گیا، وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، اور ان کو چھوڑ دیا تاریکیوں میں، لا یبصرون، وہ دیکھتے نہیں ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ اب یہاں پر جو بیان کی گئی ہے بات وہ یہ ہے کہ ایک شخص ہے کہ جس نے آگ کو جلایا ہے، اور اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا ہے، لیکن روشن کرنے والا ایک ہے، یعنی الذی استوقد نارا، اس سے اشارہ پیغمبر کی طرف ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے، یعنی چونکہ یہ آیات قوم یہود کے حوالے سے ہیں تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ نے ماحول کو روشن کیا، آگ کو جلایا، لیکن ان کی عقل جو ہے وہ پھر بھی کام نہ کر سکی، ان کو سمجھ نہ آ سکی کہ وہ ہدایت کو قبول کر لیں اور اس روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مثال یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور آپ نے ماحول کو روشن کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور رہنمائی جو آسمان سے اتری اس کا انہوں نے انکار کیا، اور اس وحی نے اور اس روشنی نے آس پاس کے ماحول کو جب منور کر دیا تو یہ ایسے محروم لوگ تھے کہ انہوں نے پھر اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ اب یہاں پہ جو اسلوب اختیار کیا گیا کہ ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا، نور کو لے جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نتیجہ ان کے اعمال کا دیا، یعنی جب ایک انسان روشنی کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے اور اس سے استفادہ نہیں کرتا، فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر یہ نتیجہ اللہ کی طرف سے اس پر مسلط ہوتا ہے کہ اس کا نور اور اس کی روشنی اس سے چھن جاتی ہے، یعنی نور کا ہونا یا نہ ہونا دونوں اس کے لیے برابر ہو جاتے ہیں، اس کے اس رویے کی وجہ سے اور اس کے اس کردار کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ تو ذہب اللہ بنورہم پہ جو سوال اور جو اعتراض اگر ہوتا ہے کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا، تو اس کا جواب سمپل وہی ہے جو پہلے میں اسی
सूरत से माक़ब्ल चंद आयात के हवाले से बयान कर चुका हूँ कि जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये फरमाया कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, कि अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनकी समात पर मोहर लगा दी। क्यों लगाई? इसलिए कि पहले फरमा दिया कि इन्नल्लज़ीना काफ़रू, कि बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, यानी जैसे मैं इंग्लिश में हमेशा कहता हूँ कि बैन टू डिनाई जिसको कहते हैं, कि अपने कुफ्र पर इसरार और अपने कुफ्र पर डटे रहे, जमे रहे, ज़िद की, तो फिर उनके आमाल का और उनके कुफ्र का ये नतीजा निकला कि उनके दिलों और उनकी समात पर अल्लाह ताला ने मोहर लगा दी। तो नतीजा खुदा की तरफ से हमेशा दिया जाता है। इसी तरह जैसे इससे आगे हमने पढ़ा था कि फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरदा वलहुम अज़ाबुन अलीमुन बिमा कानू यक्ज़िबून, कि उनके दिलों में मर्ज़ है तो अल्लाह ताला उनकी मर्ज़ को बढ़ाता है और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। और इसकी वजह क्या है? फरमाया कि ये झूठ बोलते हैं। झूठ से मुराद यही है कि जो अल्लाह ने पहली किताबों में बयान कर दिया उसको छुपाने की कोशिश करते हैं, सच बात को बयान नहीं करते। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने अकल दी, अल्लाह ने आँखें दी, रोशन कर दी आँखें, सब कुछ सामने है, उसके बावजूद भी हक़ को कबूल ना करना। तो ये फिर इसमें इसका बयान हो जाता है। तो यहाँ पर बिल्कुल वही जो सवाल वहाँ पर पैदा हुआ उसका जवाब यहाँ पर भी मौजूद है कि अल्लाह उनके नूर को ले गया। नूर को लेकर जाने की वजह क्या है? फरमाया इसलिए कि ला युबसिरून, ये देखते नहीं हैं। वतारा का हम फ़ी ज़ुलुमात, और उनको छोड़ दिया अल्लाह ने ज़ुलुमात में, अंधेरों में। ला युबसिरून, ये देखते नहीं हैं, इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। तो ये जो पर्दे पड़ जाते हैं तासुब के, दुश्मनी के, बुग़्ज़ और अदावत के, या दुनियावी मफादात के, कि जिसकी बुनियाद पर इंसान कभी भी हक़ बात और सच बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होता। तो जो ये बड़ी बड़ी एम्पायर बन जाती हैं और बड़ी बड़ी हुकूमतें और रियासतें और बड़े बड़ा जिसे हम कहते हैं महल्लात खड़े हो जाते हैं ना, तो एक फॉलोइंग बन जाती है, तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इंसान किसी बात को कबूल करे। अगर उसके सामने कोई बात आ भी रही होती है तो वो उसको रद्द करता चला जाता है, हालांकि अंदर उसके घंटियाँ बज रही होती है कि ये जो बात है ये सच है, ये झूठ नहीं है। अब इसके बाद फरमाया कि सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन, कि ये बहरे हैं और ये गूंगे हैं और अंधे हैं। अब यहाँ पर जो उसलूब इख्तियार किया गया वो ये नहीं फरमाया कि सुम्मुम व बुकमुम व उम्युन, वाव के साथ नहीं फरमाया, यानी इनको इकट्ठे इकट्ठे बयान किया। मतलब ये है कि अगर वाव दरमियान में आ जाए तो मतलब ये है कि एक सिफत मुमकिन है कि मौजूद हो, दूसरी ना हो। यानी अगर कुरान ये कहता है कि ये बहरे हैं, अगर वाव का इस्तेमाल होता तो मतलब ये होता कि ये बहरे हैं और गूंगे हैं और अंधे हैं, या अम आ जाता, या का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता। लेकिन कुरान पाक ने इसमें क़िरान, जिसे हम अरबी ज़ुबान में कहते हैं, कि ये अल्फाज एक दूसरे के करीन हैं और बिला अतफ़ हैं, यानी अतफ़ नहीं यहाँ पर। तो इससे मुराद ये है कि एक ही वक्त में ये तीनों सिफ़ात इनके अंदर मौजूद हैं। इससे ये माना मुराद हुआ, यानी फरमाया कि ये बहरे हैं, गूंगे हैं, ये अंधे हैं। फ़हुम ला यरजिऊन, और ये नहीं लौटेंगे, ये पलटेंगे नहीं। अब ये जो तीन सिफ़ात हैं, बहरा होना, गूंगा होना, अंधा होना, ये दर हकीकत ये इंसान अपने आप को जब अल्लाह की रज़ा और उसकी मंशा के मुताबिक चीज़ को इस्तेमाल नहीं करता, उसकी नेमत को, तो वाज़ेह बात है कि फिर उसके लिए यही इस्तेमाल होते। मिसाल के तौर पर एक चीज़ बनी है, जैसे टेबल है, ये इसलिए बनी कि इस पर किताबें रखी जाएं, इस पर आप खाना खाते हैं तो खाना रखा जाए। अब आप इस पर चढ़कर बैठ जाएं या किसी और मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करें, तो गोया के बनाने वाले की मंशा के मुताबिक तो आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह सोफ़ा है, कुर्सी है, तो उसको बनाया गया, आप उस पर बैठें। अब आप उस पर उसके लिए उसको किसी और मकसद के लिए आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो गोया के बनाने वाले की मकसद के मुताबिक आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया, तो गोया कि आपने उसको इस्तेमाल ही नहीं किया। ये वो बात है जिसे कुरान पाक यहाँ पर समझाता है। हालांकि उनके पास कान हैं, ज़ुबान भी है,
آنکھیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن رب کی منشا اور مقصد کے مطابق اس کا استعمال نہیں ہے، دوسرے مقاصد کے لیے تو استعمال کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک نے ایک اور مقام پر سورۃ الاعراف میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ اب یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ دل ہیں سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل، فرمایا کہ یہ جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، جانوروں کی طرح یا اس سے بھی بدتر، کیونکہ جانوروں میں شعور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، فہم نہیں، ادراک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ جسے ہم نفس کہتے ہیں ان کو اللہ نے نہیں دیا، یعنی نفس سے مراد یہ ہے کہ چیزوں کی تفریق جو آپ کرتے ہیں، تمییز کرتے ہیں، یہ اسی شعور کی بنیاد پر ہی آپ کرتے ہیں نا۔ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے ٹیشو پیپر پڑا ہوا ہے، اس کا یہ ڈبہ ہے، آپ دیکھتے ہیں یہ گلاس ہے، یہ کتاب ہے، یہ پین ہے، یہ موبائل ہے، یہ کتاب ہے، یہ ٹیبل ہے، یہ چیزوں کی جو آپ تفریق کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شعور، آپ کو ادراک، آپ کو سمجھ جو دی ہے، تو اسی سمجھ کی بنیاد پر ہی ہم ان چیزوں کی تفریق کرتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح ظاہری طور پر آپ تفریق کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطن میں بھی یہ داعیہ رکھا ہے کہ آپ خیر و شر میں، ایمان اور کفر میں، اچھائی میں، برائی میں آپ فرق کرتے ہیں۔ جس طرح آپ کی آنکھیں دن اور رات کو دیکھتی ہیں، ظلمت اور تاریکی کو اور نور کو دیکھتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے باطن میں بھی یہ صلاحیت رکھی ہے کہ آپ اچھائی اور برائی کو سمجھتے ہیں، جسے قرآن پاک نے سورۃ الاعراف میں اسی بات کو بیان کیا کہ توحید کا شعور، ایک خدا کا شعور انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور اسی پر ہی سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو انسان میں اور دیگر جانوروں میں، حیوانات میں اسی بات کا فرق ہے۔ تو قرآن پاک جب کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس، کہ ہم نے بہت سے جن اور انس ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے، اب یہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا ہوئے، یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار ایسے لگتا ہے تم تو اسی کام کے لیے بنے ہو، اسی کام کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ تو کچھ لوگ اچھے کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو برے کاموں کے لیے وقف کر لیتے ہیں، تو انسان پھر ان کے لیے ہی کہتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے تم اسی کے لیے ہو۔ تو اسی معنی اور مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے بہت سے جن اور انس ہم نے پیدا کیے ہیں آگ کے لیے، جہنم کے لیے ہم نے پیدا کی، اور پھر آگے خود ہی تفصیل کر دی کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ یہ جو جہنم کے لیے بنے ہیں انسانوں میں سے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے پاس دل ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں تو سنتے نہیں ہیں۔ جانوروں سے بدتر اس لیے کہ جانوروں کے پاس یہ کچھ نہیں ہے، ان کو ہم نے سب کچھ دیا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالی کانوں کا ذکر کرتا ہے، زبان کا ذکر کرتا ہے اور آنکھوں کا ذکر کرتا ہے، تو اس سے مراد یہی ہے کہ انہوں نے میری مرضی، میری منشا اور میرے مقصد کے مطابق اس کا استعمال نہیں کیا، تو اس لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ یہ بہرے، گنگے، اندھے ہیں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک برائی موجود ہوتی ہے، یعنی ایک کمی ہوتی ہے، دو کمیاں نہیں ہوتی، دو ہوتی ہیں تو ایک نہیں ہوتی، لیکن یہ ایسے بد نصیب لوگ ہیں کہ ان کے اندر تینوں کے تینوں کمیاں، تینوں کے تینوں نقائص، تینوں کے تینوں عیب موجود ہیں، بہرے بھی ہیں، گنگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سطح دعوت کی ہوتی ہے نا، ایمان کی سطح جو ہوتی ہے، دعوت کی جو سطح ہوتی ہے، اسی بنیاد پر اور اسی سطح کی گرفت ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، آپ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی وحی اتر رہی ہے، صحابہ کو پتہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اور پھر قرآن پاک الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم کی بات بھی کرتا ہے کہ یہ جنہیں کتاب دی گئی یہ تو آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں، یہ قرآن کو اس طرح جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ تو اس حد تک تیقن اور یقین، اعتماد کہ یہ اللہ کا رسول، اللہ کا نبی ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر گرفت بھی تو اسی سطح کی ہونی ہے۔ ایک چیز سب کچھ واضح ہے پھر بھی قبول نہیں کرنا، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ فرما دیا کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے، اندھے ہیں، تینوں صفات، تینوں نقائص اور عیب ان کے اندر ایک وقت میں ہی موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت بھی تو اسی درجے کی ہے نا، بالکل اس طریقے جیسے سورج روشن ہوتا ہے، چمک رہا ہوتا ہے۔ تو جب یہ حالت انسان کی ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ اسلوب
اختیار فرماتا ہے۔ تو پھر فرمایا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ کہ یہ لوگ لوٹیں گے نہیں۔ اب اس کے بعد پھر آگے ایک اور مثال پھر یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا پھر یہ ایسے ہے کہ جیسے بارش، سیب کہتے ہیں بارش کو، اور من السماء آسمان سے بارش برستی ہے۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ سیب سے مراد ہے قرآن مجید، کہ قرآن ایسے ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے۔ یہ بارش سے مراد یعنی یہ تمثیل یہ قرآن مجید کے لیے ہے۔ قرآن پاک جب ہم پڑھتے ہیں تو اور مقامات بھی ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ اس طریقے سے اس اسلوب میں بارش سے قرآن کو تشبیہ دی گئی، کیونکہ قرآن بھی بلندی سے اترتا ہے، سما کا ایک مطلب بلندی بھی ہوتا ہے، تو آسمان سے بلندی سے بارش اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو سیب سے مراد پھر بارش ہوگی، یا جیسے بارش ہے کہ جو آسمان سے برستی ہے، فیہ ظلمات کہ اس میں پھر کیا ہے، ظلمات ہیں۔ اب ظلمات سے مراد ہے کہ دعوت کے نتیجے میں جو مشکلات اور جو مصائب اور جو آلام آتے ہیں تو وہ در حقیقت یہاں پر وہ مراد ہے کہ یہ قرآن پاک جو آسمان سے نازل ہوا ہے یہ بارش کی طرح ہے، اور اس بارش میں کیا ہے، ظلمات بھی ہیں۔ ظلمات سے مراد وہ تنگیاں، وہ پریشانیاں کہ جب لوگوں کے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، تو لوگوں کی طرف سے پھر مشکلات اور مصائب اور آلام پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور یہ ہر معاشرے میں، یعنی بدقسمتی سے میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ہر آواز سے ہم آشنا ہیں، اور اگر ہم نا آشنا ہیں اور اجنبی ہے اگر کوئی آواز تو وہ خدا کی آواز ہے، یعنی قرآن کی آواز ہے۔ آپ نے لوگوں کو دشمن بنانا ہو تو ان کو قرآن سنانا شروع کر دیجئے۔ اگر آپ نے لوگوں کو دوست بنانا ہو تو پھر اپنے فرقے اور مسلک کی باتیں آپ ان کو سنانا شروع کر دیں تو وہ آپ کے بڑے اچھے دوست بن جائیں گے۔ قرآن کی بات کریں گے تو وہاں پر پھر ابہام اور اشکالات وہاں پر شروع ہو جائیں گے۔ یہ آج بھی بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہی صورتحال ہے۔ میں تو کل ایک جگہ یہ بات بیان کر رہا تھا کہ قرآن مجید جب ہمارے پاس کوئی غیر مسلم آتا ہے، ہمارے دوست ہیں جرمنی سے بھی ہیں اور دوسرے یورپ سے بھی درس میں شریک ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھئے جب کوئی غیر مسلم آئے گا، نان مسلم، تو ہم کہیں گے یہ قرآن مجید ہمارا، یہ ہماری کتاب ہے، آپ اس کو پڑھیے، یہ ہم بات کہتے ہیں۔ معذرت ایک منٹ، یہ میں ذرا ان کی معذرت۔ جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ غیر مسلم ہم سے اگر پوچھے کہ بھئی میں کیا پڑھوں آپ کے مذہب کو سمجھنے کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، تو ہم اسے کہتے ہیں آپ قرآن پاک پڑھیے۔ بہت آسان ہم قرآن پاک پیش کر دیتے ہیں، لیکن ہم خود جب پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ ہم پھر اٹھائیں گے اپنی فقہ کی کتاب کو، اٹھائیں گے اپنے مسلک کی کتاب کو، اٹھائیں گے فلاں عالم کی کتاب کو پڑھیں گے، تو ہم خود قرآن پاک کو نہیں پڑھتے۔ اور میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کا ٹیکسٹ متن ہی نہیں پڑھا، یعنی ان کی عمریں 50 سال 60 سال، ان کو شرم آتی ہے قرآن پاک کسی بچے سے پڑھنے میں، قاری صاحب سے پڑھنے میں، کہ بھئی ہم اتنے بوڑھے ہو گئے تو وہ کیا کہیں گے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ ان کو اس میں شرم آتی ہے، لیکن اس کا خیال نہیں آتا کہ کل خدا کی بارگاہ میں جانا ہے تو خدا کی کتاب ہی نہیں پڑھی ہوئی۔ اچھا، پھر اتنی بڑی تعداد ہے کہ جنہوں نے قرآن کا ترجمہ بھی نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھتے ہیں اسی روایتی طریقے سے، جیسے سورۃ الجمعہ، سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، جمعہ کے روز پڑھ لی، رات سوتے ہوئے سورۃ الملک پڑھ لی عشاء کے بعد، یہ چند صورتیں وہ تلاوت کرتے رہتے پڑھ، لیکن ترجمہ کسی کو بھی نہیں آتا۔ یعنی جب غیر مسلم آئے گا تو اس کو ہم کہیں گے کہ قرآن پاک، اور جب خود اپنی بات ہوتی ہے تو قرآن پاک نہیں ہے ہماری زندگیوں میں۔ یعنی یہ آپ دیکھیں کہ کتنا تضاد ہے کہ دوسرے کو ہم کہتے ہیں کہ تم قرآن کو پڑھو، لیکن ہم خود قرآن پاک کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ یہ آسمان سے جیسے بارش ہے، اور اس بارش میں کیا ہے، فرمایا کہ ظلمات ہیں،
दावत के नतीजे में जो मसाइल और परेशानियां हैं वो, और फिर रादुम व बर्क, धमकियाँ भी हैं और बर्क और वईदे भी हैं। यानी कुरान पाक को जब आप पढ़ेंगे तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो नाजिल फरमाया उसमें अल्लाह ने फिर जो मुखालिफ हैं, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं, उनके लिए फिर उसमें वईदें भी हैं। उनको बताया गया है कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे कि तो फिर तुम्हारा अंजाम ये होगा। जैसे हमने अभी तक इस 17-18 आयत तक हमने इसको पढ़ा है। अब इसके बाद फरमाया कि ये जालून असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाई की, कि ये लोग अपनी उंगलियों को अपने कानों में ये कर लेते हैं। किससे? मिनस्सवाइक, सवाइक से, साइका इसकी वाहिद है। और सवाइक से मुराद क्या है? यानी बिजली है, कड़क है, और कई दफ़ा यानी ये दोनों चीज़ें मौजूद हों तो उसको भी साइका, सवाइक उसको कहा जाता है। यानी ये वो तरीक़ा है कि जो आर्जी है और एक बिल्कुल गलत अंदाज़ है अपने आप को वईद से, धमकी से, अजाब से और जहन्नम से बचाने का। कि ये ऐसे ही है कि जैसे कोई ख़तरा है, कोई परेशानी आई तो उस परेशानी का इलाज करने के बजाय या उस मुश्किल से अपने आप को बचाने के बजाय कोई ऐसा रास्ता इख्तियार किया जाए कि जो ना बचा सके। यानी मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ एक उमूमी रवैया है। अभी कुछ देर पहले मैं बात कर रहा था कि हमारे एक दोस्त थे, उनका इंतकाल हो गया, तो वो मोटरवे पे जा रहे थे, यकदम को उनके ब्रेन पर कोई अटैक हुआ। तो गाड़ी बड़ी मुश्किल से उनके बच्चों ने संभाली, साथ बैठे हुए थे, उन्होंने स्टीयरिंग को संभाल लिया, उनको बचा लिया, गाड़ी उल्टी नहीं, बच गए सब, पूरी फैमिली साथ थी। मालूम हुआ कि उनको ब्रेन हैमरेज का अटैक हुआ। अब मैंने उन्हें कहा कि आप डॉक्टर के पास फ़ौरी तौर पर आप चले जाएं और अपना चेकअप वगैरह आप करवाएं ताकि इस मुश्किल से आप बच सकें। मुझे अभी तक याद है कुछ साल पहले तो वो मुझे कहने लगे हमारे पीर साहब ने कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर के पास जाने की, आप अपना दम दरूद करें और ये वजीफ़ा पढ़ें और साथ आप अपना कोई महफ़िल मजलिस आप करते रहें और नात ख़ानी करते रहें, कुरान ख़ानी करते हैं, आप ठीक हो जाएंगे। मुझे अब तक याद है कि वो साहब मगरिब के वक्त मुझे मिले और उनके साथ मेरी ये बात हुई और दूसरे दिन बाथरूम में नहाते हुए वो गिर गए। उसके बाद वो फिर होश में नहीं आए, घर में उनकी मैयत आई। तो ये जो सूरत हाल है कि यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाई, मैं सिर्फ़ एक मिसाल बतौर एक तमसील आपको बात समझा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े हादसात और वाक़यात होते हैं उनसे बचने के लिए हिकमत अमली बनाई जाती है, मेकनिज़म तैयार किया जाता है, स्ट्रैटेजी होती है। अल्लाह ताला की सुन्नत भी यही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा भी यही है कि इंसान अगर बीमार होता है तो अपना इलाज करवाता है। अल्लाह ताला से तौफ़ीक, अल्लाह ताला से मदद इंसान लेता है, अल्लाह ताला के कलाम के ज़रिए से, अल्लाह के अस्मा के ज़रिए से, अल्लाह ताला की हिदायत और उसकी रहनुमाई के ज़रिए से। वो खुदा की तरफ से एक इंसान के लिए मदद होती है, ताईद होती है, नुसरत होती है। ये भी अल्लाह सुब्हानहू तआला का ही हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा जब भी कोई ऐसा मसला हुआ, कोई सहाबी बीमार हुए, घर में कोई बीमार हुआ, तो बाकायदा उसका इलाज हुआ। आप अल्लाह के रसूल और नबी थे, अगर आप वजीफ़ा बता देते, आप कहते भाई ये पढ़ते, हाँ ये भी बताया, लेकिन उसका मकसद क्या था कि अल्लाह ताला के साथ इंसान जुड़ा रहे, इंसान का ताल्लुक़ कायम रहे। सिर्फ दवाई पर भरोसा ना करे। मुसलमान और मोमिन कभी दवाई पर भरोसा सिर्फ नहीं करता, उसका सारा भरोसा अल्लाह की ज़ात पर होता है। लेकिन ये वसीला है, एक ज़रिया है, इसको भी वो इस्तेमाल में लाता है। ये अल्लाह की तरफ से और ये दीन और शरीयत का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी ज़िंदगी देखें, आपकी जो खुराक का तरीका था खाने का, वो ऐसा था कि इंसान बीमार कम होता है उससे। यानी खजूर है, इंजीर है, जैतून है और दूसरे चीज़ें हैं कि जो आप अलैहिस्सलाम तनावुल फरमाते थे, सेहतमंद रहते थे। तो ये वो चीज़ें हैं जो तबी उसूल हैं और तिब्बी उसूल हैं कि जिनको अगर एक इंसान इख्तियार करे तो वो बीमार कम होता है। तो ये वो तरीक़ा है कि जो दर हकीकत बड़े बड़े मसाइब, आलाम, मुश्किलात और ज़िंदगी में हादसात से इंसान बचने की कोशिश करता है।
اور لیکن وما ہم بدارین بہ من احد الا باذن اللہ، قرآن پاک کہتا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے دست قدرت میں ہے، لیکن انسان کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ اپنی طرف سے مکمل احتیاط حکمت عملی کو بنائے۔ اب یہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر یہ جو کفار ہیں، یہ منافقین ہیں، یہود ہیں، جو بھی آپ کہہ لیجئے، کیونکہ مفسرین کا اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اختلاف ہے، کہ یہ بھی ہے کہ بھئی اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کی قوم ہے، زمانے کی، جس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر بیان کی، اور پھر پورے قرآن میں اس کو بیان بار بار کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر بعد نے کہا کہ اس سے یہ بھی مراد ہے۔ ہم کچھ بھی مان لیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ ان کا طریقہ تھا کہ بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے جو وعیدیں ہیں اللہ کی کتاب میں، الہام میں، تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، اس کا اصل جو علاج تھا وہ تو یہ تھا نا کہ وہ ایمان قبول کرتے، ایمان لے آتے اور ان وعیدوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتے، جس طرح مسلمانوں نے، مومنین نے اپنے آپ کو کیا، جس طرح صحابہ نے اپنے آپ کو کیا، کہ ان بڑے بڑے واقعات سے، حادثات سے محفوظ کر لیا، اپنی آخرت بھی بنا لی، کامیاب ہو گئے، کامران ہو گئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، کہ انہوں نے صرف عارضی حل اس کے ڈھونڈ لیے۔ حل یہ تھا کہ ہم یہ کر لیں گے تو ہم مصیبت سے بچ جائیں گے۔ وہ کیا طریقے اختیار کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی، لڑے، اپنے آپ کو دعوت کی سماعت سے، سننے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، اور صحابہ کرام کو بھی اور اس سے پہلے جو لوگ ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کو بھی کہا کہ بھئی مت سنو پیغام کو۔ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا کہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی لہٰذا القرآن، کہ جب لا تسمعوا لہٰذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ قرآن پاک کو بالکل نہ سنو، اور جب قرآن پاک کی تلاوت ہو تو شور شرابہ کرو اور غل غپاڑا کرو، ممکن ہے اس طریقے سے تمہیں غلبہ حاصل ہو جائے۔ تو یہاں پر در حقیقت ان کی جو ایک کمزور پالیسی ہے، طریقہ ہے، اس کو قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ کہا کہ یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، کہ یہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں صواعق، بجلی کے کڑکے کے ڈر سے، موت کے ڈر سے، یعنی اس کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ فرمایا واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ احاطہ کرنے والا ہے کافروں کا۔ اب اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 20 اور آخری آیت میں، آج کے درس کی آخری آیت، فرمایا یکاد البرق یخطف ابصارہم، کہ قریب ہے کہ برق ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے۔ اب یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ اس طبقے کا بیان کیا گیا ہے کہ جن کے سامنے قرآن کو پیش کیا جاتا ہے، اور اب وہ اس پریشانی میں ہیں، یعنی ایک طرف جب قرآن کے پیغام کو سنتے ہیں، الہامی کتاب کے پیغام کو سنتے ہیں، لاجواب سے ہو جاتے ہیں، اب وہ پریشان بھی ہیں، حیران بھی ہیں، اب ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کریں، قرآن پاک کا مقابلہ، اللہ کے کلام کا مقابلہ کیسے کریں۔ اب یہ جو ان کی پریشانی کی حالت ہے، اس کو قرآن پاک نے اس طرح بیان کیا کہ یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ برق، بجلی، چمک ان کی آنکھوں کو اچک کر لے جائے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو پھر اس میں چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ کیفیت ہے کہ کبھی دلیل نظر آتی ہے تو وہاں پر یہ خاموش ہو جاتے ہیں، لاجواب ہو جاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہیں پر ایسے ہوتا ہے کہ ہاں کچھ یہ رد عمل دے سکتے ہیں، ٹکرا سکتے ہیں، تصادم کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، تو پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یعنی اسی کشمکش میں اور اسی گو مگو کی کیفیت میں یہ لوگ رہتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کی اس حالت کو بیان کر دیا۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جاتا۔ اب وہاں پر اللہ لے گیا، اور یہاں پر اگر اللہ چاہتا تو لے جاتا۔ وہاں پر کیوں لے گیا؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنی زندگیوں میں گمراہی کو، دلالت کو، کفر کو طے کر لیا کہ ہم نے اسی راستے پر ہی چلنا ہے، غلط راستے پر۔ ان کو اس بغاوت کے نتیجے میں، اس تعصب اور بغض کے نتیجے میں اور دشمنی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور ان کو تاریکی میں چھوڑ دیا۔
لیکن ان کی جو کیفیت ہے یہ ہے کہ یہ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں مقابلہ کریں نہ کریں، دلیل سامنے آتی، دل مانتا بھی ہے، اور جب ٹکرانے کا معاملہ ہے پھر خوف بھی کھاتے ہیں، بھئی اب لڑیں کیسے، مشکل بھی ہوتی ہے۔ کہیں پر اسلام کی دلیل آئی تو دل چاہتا ہے قبول کر لیں، لیکن مفادات سامنے آ جاتے ہیں، کبھی اس کے رد میں بھی لگ جاتے ہیں، اس کیفیت میں رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی سماعت اور ان کی بصارت کو لے جائے، لیکن اللہ لے کر نہیں گیا، کیونکہ ابھی ان میں رمق باقی ہے، غور و فکر، تدبر، تفکر، ابھی ان میں یہ کیفیت باقی ہے، کنفیوژن کی کیفیت ہے، یہ ابھی ان کے اندر باقی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ابھی یہ لے کر نہیں گیا ان کی سماعت اور بصارت کو، ان کے لے گیا کیونکہ ان کی حالت ہی ایسی ہو گئی تھی کہ ان کے عمل کا نتیجہ یہی نکلتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بصارت سے، سماعت سے اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے، لیکن ابھی ان کو محروم نہیں کیا۔ اب فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پر اللہ قادر ہے۔ تو لیکن اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کا جو اختیار ہے، وہ اس کی سنت کے مطابق ہے۔ سنت میں ہمیشہ اس بات کو بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر زبردستی گمراہی کو مسلط نہیں کرتا، اور جو ہدایت چاہتا ہے اس پر گمراہی کو مسلط نہیں کرتا، اور جو گمراہی کے راستے پر چلتا ہے اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ یہ اختیار ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا۔